مرنے سے 40 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں خاص نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے جب بندے کا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آتا ہے، اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کو آ کر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا، اللہ کے نبی، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف ضرور بھیج دینا، کوئی پیغام میری طرف لازمی بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد بھیج دوں گا اور وہ آپ کو بتا دیں گے۔ پھر ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی قاصد تمہارے پاس بھیجوں گا، اچانک روح قبض کرنے نہیں آؤں گا۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سے قاصد تھے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ جب آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو کالے تھے وہ سفید ہونے لگے، دوسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور توانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوریاں آنے لگی، اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی۔ تو یہ تینوں نشانیاں ملک الموت نے بتائیں، اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیاں اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا رہا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا اثر لیا جا سکتا ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے تو یہ اس کے لیے نیک ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت بھی انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا، توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں کم کرنا، آخرت کی فکر اور نیک لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں گھٹنوں کی جلد پر احساس ختم ہو جاتا ہے اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیلا رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی صاف نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک کام کی طرف شوق دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت آتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور آرام کو جو اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح خوش ہو کر نکلنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کی خواہش کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند بھی کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے بہت بری موت آئی۔ جب ملک الموت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح ڈر کے مارے بخت کے اندر چھپنے لگتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آنے کو یہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت
الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ کتاب الفدا کے مصنف اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے بل سے بلائے، اور مومن اور کافر دونوں کے جسم سے روح نکلنے کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل کر جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کے پاس نیک اعمال لے کر جائے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک اعمال کی پابندی اس قدر کریں کہ مرتے وقت اللہ کے ساتھ اچھا گمان پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کی طرف اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو اللہ سے اچھا گمان پیدا ہوگا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو درست رکھتا ہے، اس کو شہد جیسی میٹھی چیز دیتا ہے، یعنی نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح میٹھا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی پر اگر پسینہ آئے، آنکھوں سے آنسو آئے اور ناک کے سوراخ کھلے ہوں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے۔ گلے میں سے ایسی آواز نکلنا جیسے جوان اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ خراب ہو جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام مخلوق کی گنتی کے برابر ہیں، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ جب بندے کی زندگی کے صرف 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت سے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں چراتا ہے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور دھوکے باز پایا۔ پھر اللہ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی اور کتنے گناہ کیے، تمہیں نصیحت کی گئی اور بہت سی باتیں تم نے سنی، لیکن تم نے سوچا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو میں تجھ سے اور تیرے کاموں سے بیدار ہوں۔ پھر اس کے اعمال اس کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے اے نافرمان، تو نے غلط طریقے سے مجھے حاصل کیا، اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ سلام کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے تیری روزی پر لگایا تھا، میں نے پوری زمین پر چپا چپا چھان مارا مگر تیری روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر لگایا گیا تھا، میں نے پوری زمین پر تلاش کیا مگر تیرے پینے کے لیے ایک قطرہ پانی کہیں نہ پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ بندے، میں اللہ کے حکم سے تیری سانس پر لگایا گیا تھا، میں نے پوری زمین پر چپا چپا دیکھ لیا لیکن میں نے کہیں بھی تیرے لیے ایک سانس بھی نہ پایا۔ چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ بندے، اللہ کے حکم سے میں تیری عمر پر لگایا گیا تھا، میں نے پوری زمین پر تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک لمحات بھی نہ پایا۔ اس کے بعد نام اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر لگے تھے۔ وہ نام اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے دیکھ یہ تیرا نام اعمال ہے۔ اس میت کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نام اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ربیع بن انس سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت اکیلے ہی سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان
کے ساتھ اور بھی فرشتے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام میں مدد کے لیے بہت سے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ملک الموت ان سب کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے برابر ہے۔ پھر حضرت ربیع بن انس سے پوچھا کہ مومنوں کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جن سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اور نمبر 3 نیک اولاد جو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔